السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں ہائمہ خاتون دوا کھا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل صاحب بھی اندر آ جاتے ہیں اور ہائمہ خاتون سے کہتے ہیں، والدہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہائمہ خاتون کہتی ہے، بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم میرے لیے پریشان نہ ہو۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرا مقررہ وقت قریب آ رہا ہے، میرا وہاں جانے کا وقت قریب آ رہا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، والدہ ایسی باتیں مت کریں، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے تمہارے ساتھ اور تمہارے بابا سلیمان شاہ کے ساتھ بہت سی فتوحات دکھائیں۔ آخرکار میں نے کراچا حصار قلعے کو بھی اپنی آنکھوں سے فتح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر میں اپنی آخری خواہش کا اظہار کروں تو یہ میرے تمام بیٹوں کو ایک جگہ پر اکٹھا دیکھنا ہے۔ میں ہماری فتح کی خوشی ان کے ساتھ بھی منانا چاہتی ہوں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، والدہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، میں بلا تاخیر قاصد کو ان کی جانب بھیجتا ہوں۔ یہ سن کر ہائمہ خاتون خوش ہو جاتی ہیں۔ جنگل میں ایسید عارض کی سازشیں سن کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، چلو میرے بہادروں، ہمیں یہ سب کچھ جا کر ارطغرل صاحب کو بتانا ہوگا۔ جیسے ہی ایسید اور اس کے سپاہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، عارض اور اس کے سپاہی ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ عارض کہتا ہے، یہ جاسوس ہیں، انہیں بھاگنے مت دینا۔ پھر سب سپاہی ایسید کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ قلعے میں ارطغرل صاحب سے کہتے ہیں، حضور ہم نے تقریباً تمام کاغذات دیکھ لیے اور ماریہ خاتون نے اس کام میں میری بہت مدد کی۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، ماریہ خاتون ایک ہوشیار عورت ہے، وہ بہت جلد ہمارے درمیان مل جل گئی ہے۔ ماریہ اکیلی ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، بالکل جناب، کیا آپ کے ذہن میں ماریہ کے لیے کوئی مناسب آدمی ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، جی ہاں، میرے ذہن میں ماریہ کے لیے ایک مناسب آدمی ہے اور وہ مناسب آدمی آپ ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل صاحب حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور مجھے نہیں پتا میں اس بارے میں کیا کہوں۔ ارطغرل صاحب آخرکار باتوں میں ارطغرل صاحب کو شادی کے لیے رضامند کر لیتے ہیں۔ جنگل میں عارض اور اس کے سپاہی ایسید کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ رک کر ایسید اپنے گھوڑے کو ایک طرف بھگا دیتا ہے اور خود دوسری طرف پیدل بھاگنے لگتا ہے کہ عارض اپنے تیر کمان سے تیر مارتا ہے جو سیدھا جا کر ایسید کی ٹانگ پر لگتا ہے۔ قلعے میں جمعہ کی نماز کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابن العربی صاحب سب سے ایمان افروز خطاب کر کے ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ جنگل میں عارض ایسید کو گھیر لیتا ہے۔ عارض کہتا ہے، تاجر نیکو، آخرکار میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ ایسید کہتا ہے، تاجر نیکو نہیں، میں ایسید ہوں۔ پھر ایسید عارض، تیتان اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ قلعے میں سب لوگ باجماعت جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ رات کے وقت سب سردار قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب سردار اعلیٰ کا لباس پہن کر جرگے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سرداران ارطغرل صاحب کو فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، شکریہ، یہ فتح ہماری نہیں بلکہ یہ فتح اللہ کی ہے۔ شہرت صرف دنیا کے لیے ہے، ہماری فتح اور ہماری مقدس جدوجہد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم یہاں قلعے میں نیا اسلامی نظام رائج کرنے کے لیے مشاورت کریں گے۔ اتنے میں عبد الرحمن سلطان کے خاص آدمی عزیز کو اندر لے کر آتا ہے۔ اندر آ کر عزیز ارطغرل صاحب سے کہتا ہے، ارطغرل صاحب آپ کو فتح اور یہ جرگہ مبارک ہو۔ میں آپ کے لیے سلطان معظم کا پیغام اور ان کی طرف سے بھیجے گئے تحائف لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کی اجازت سے سلطان کا پیغام سب سرداران کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل صاحب عزیز کو خط پڑھنے کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ پھر عزیز سلطان کا خط پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کائی کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل صاحب، اللہ آپ کی تلوار کو قوت بخشے، آپ کی فتح دائمی ہو۔ آپ اور آپ کے سپاہیوں کا بہت شکریہ۔
काराचा हिसार किले की फतह से हमारी रियासत को कुव्वत मिली है। इस फतह के इनाम के तौर पर मैं यहाँ ये ऐलान करता हूँ कि काराचा हिसार किले के साथ साथ दोमांच और सगोत भी आज से आपकी मलकियत हैं। इन जगहों की हिफाजत और जिम्मेदारी अब आपके इख्तियार में है। सब सरदारान अर्तुगरुल साहब को मुबारकबाद देते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, जैसा कि आप सब ने सुल्तान मुअज़्ज़म का पैगाम सुन लिया, हम आज से ही इन सब सरजमीनों की हिफाजत और तरक्की के लिए काम शुरू कर देंगे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब सबको खाना खाने के लिए कहते हैं। अंदर सब ख़वातीन मारिया को शादी के लिए तैयार कर रही होती हैं। हालनी बाजार में आलस के सिपाही ताजर के भेस में अंदर आ जाते हैं। दुमरोल उन्हें रोककर उनसे तफ्तीश करता है। वो कहते हैं, हम ताजर हैं, हम आज रात यहीं गुजारना चाहते हैं और कल हम अर्तुगरुल साहब से मुलाकात करेंगे। फिर दुमरोल उन्हें अंदर बिठाकर कहता है, आप खाना खाएं, मैं आपके लिए कमरे का इंतज़ाम करता हूँ। दुमरोल के बाहर जाते ही एक सिपाही कहता है, हम रात को ही मेज़ों के नीचे अपनी तलवारें छुपा देंगे। कल अर्तुगरुल साहब के यहाँ आने से पहले हमें तमाम मकामात संभालने होंगे। किले में सब सरदारान इत्तेहाद के लिए अपना अपना तीर निकाल कर अर्तुगरुल साहब के सामने रखते हैं और कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अर्तुगरुल साहब, हम आपके हुक्म के ताबेदार हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, आज के दिन हमने अपने इत्तेहाद को उजागर करने का अहद किया है। मैं इस मुबारक दिन को शादी से और खुशगवार बनाना चाहता हूँ। तमाम सरदारान की मौजूदगी में हम यहाँ अर्तुगरुल साहब और मारिया की शादी करेंगे। ये सुनकर सब सरदारान अर्तुगरुल साहब को शादी की मुबारकबाद देते हैं। अर्तुगरुल साहब बमसी से कहते हैं, सब ख़वातीन से जाकर कहो मारिया को यहाँ लेकर आएं। हालनी बाजार में दुमरोल ताजरों को उनके कमरे तक ले आता है और कहता है, ये आपका कमरा है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सहन में मौजूद सिपाहियों को इतला दे देना। किले में इब्नुल अरबी साहब अर्तुगरुल साहब और मारिया का निकाह पढ़ाते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी जाती हैं। हालनी बाजार में ताजर अपने खंजरों और तलवारों को अपनी अपनी जगह पर छुपाने में मसरूफ़ होते हैं। काराचा हिसार किले में निकाह के बाद अर्तुगरुल साहब और मारिया सबसे मिलते हैं। अचानक हाई मखतून की हालत ज़्यादा बिगड़ जाती है और हाई मखतून नीचे गिर जाती हैं। हाई मखतून कहती हैं, बेटा मुझे अपनी दुआएं दें। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।